अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। अमूमी तौर पे हम कई समाजी मसाइल को आपके सामने रखते हैं और इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो इस बात पे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लोगों के सवालात भी हैं कि पाकिस्तान में हाल ही में प्रपोज किया जाने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है। और मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड इट, लेकिन आपके और मेरे कई सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। ऑफ कोर्स इसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीगल एक्ट है और एक लीगल ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज ऑफ पाकिस्तान यानी ट्रांसजेंडर्स को उनके बेसिक राइट्स देने की बात की जा रही है। यानी आज भी अगर हम ये देखते हैं कि किसी ट्रांसजेंडर पे कोई वायलेंट एक्ट होता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो ना उसकी FIR दर्ज होती है। अगर उसको फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाते हैं तो वहां लोग इसी मुगालते में रहते हैं। एक अजीब किस्म की बहस शुरू हो जाती है कि इसको खातून के वार्ड में रखा जाए, उनको इलाज वहां किया जाए या उनका इलाज मर्दों के वार्ड में किया जाए। सो अगर बेसिकली इसके ऊपर नजर डालते हैं हम तो बात ये की जा रही है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, उसको कैसे एक रियासत तक़वियत दे सकती है ताकि इनके भी हुकूक का ख्याल रखा जाए। एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ स्टिग्मा दैट वी हैव अटैच्ड टू। बचपन से हमें कंडीशन किया जाता है कि अगर हमें कोई ट्रांसजेंडर, कोई ख्वाजा सरा नजर आए तो हम उससे खौफ खाते हैं, छोटे बच्चे डर जाते हैं। ये हमारी कंडीशनिंग है। तो क्या हम आंखें मूंद रहे हैं और उनको खुदा न खास्ता, यानी ये रियलिटी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक तल्ख हकीकत है कि हम उनसे कराहियत दिलाने की एक कोशिश करते हैं अपने पूरे के पूरे माशरे को। एंड दैट इज अनफेयर एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस एक्ट इज ट्राइंग टू एड्रेस। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोशल मीडिया में जो बहस इस वक्त देख रही हूं उसमें इसको इस तरह उजागर किया जा रहा है कि लोगों के यकीनन उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या इस तौर जिंदगी, इस तर्ज जिंदगी को कोई बढ़ावा मिल जाएगा। सबसे पहले तो जी इसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये अस्यूम कर लेना कि कोई मर्द या कोई औरत अपने लिए ये चूज करता है, इसको आज हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या एक आपके ख्याल में जो एक रेगुलर मर्द या औरत है, कैन दे चूज टू बिकम ट्रांसजेंडर्स? क्योंकि इस खौफ का, इस अभाम का एक तरह से अंदेशा दिया जा रहा है जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी क्योंकि इसके कुछ कॉन्टेशंस जो हैं वो डायरेक्टली हमारे जो समाजी रवैये हैं, जो हमारे दीनी तर्ज जिंदगी है, हमारा जो ज़ाब्ता हयात है, उससे इन कोलिजन लोगों को लगते हैं। यानी मैंने यहां तक लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना कि जी अगर ट्रांसजेंडर एक्ट पास कर दिया जाता है तो पाकिस्तान में मर्द को मर्द से शादी करने की इजाजत मिल जाएगी, जो कि एक एब्सोल्यूट फैलेसी है। इस तरह का कोई क्लॉज, इस तरह की कोई बात इस एक्ट में नहीं की जा रही। लेकिन एक बड़ा कलीदी नुक्ता कि जो शख्स भी ट्रांसजेंडर एक्ट की अम्ब्रेला के अंदर आता है और उसके पास ये सहूलत मौजूद है कि वो नादरा में जब अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनाए तो अपनी जिन्स के जुमरे में एक्स को सिलेक्ट करे। एक्स स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर, यानी वो ना अपने आप को एज अ मर्द के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहा है ना औरत के तौर पे, बल्कि दे आर चूजिंग टू एंड द स्टेट इज रिकग्नाइजिंग देम एज अ ट्रांसजेंडर। बहस वहां से शुरू हो रही है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कुछ लोगों का, हमारे लॉ मेकर्स का ये कहना है, बल्कि ये मुतालबा है कि इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड पढ़ना चाहिए, यानी एक मेडिकल जांच हो जिसके तरीके से ये प्रूव हो कि ये शख्स ट्रांसजेंडर है। लेकिन फिर दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो ये बिल्कुल हक बजानिब सवाल आपसे करती हैं कि क्या ऐसा सवाल किसी मर्द या किसी औरत से किया जाता है। यानी 18 साल की उम्र में जब आप और मैं अपना नादरा का शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए गए और मैंने कहा कि जी मैं एक औरत हूं, तो क्या मुझसे ये सवाल किया गया, क्या कोई मेडिकल बोर्ड बिठाया गया? These are the questions that we will address today। और आज मेरे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं सना यासिर अकील, who is a medical doctor, she is a therapist and she works very closely on subjects relating to gender and sexuality। बहुत शुक्रिया सना यहाँ पे मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं a very vocal advocate, a very learned person who of course identifies herself as a transgender और इस पूरी मुहिम में, इस पूरी स्ट्रगल में she has been on the forefront and it's really important। जिनके लिए रोल बन रहा है, जिनके लिए एक्ट आ रहा है, अक्सर बहस में अगर वो खुद ही मौजूद ना हो तो मुझे लगता है कि दिस इज अ डिससर्विस, दिस इज द बिगेस्ट इट्स ऑलमोस्ट क्रिमिनल फॉर द कम्युनिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजादी राय। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। शहजादी, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, मुझे लगता है कि सारी बहस यहां से शुरू हो रही है कि ट्रांसजेंडर्स हैं कौन, डेफिनेशन क्या है, इसकी एक मेडिकल डेफिनेशन होगी और सबसे बढ़कर ये कि इस लीगल फ्रेमवर्क में, इस लॉ में ट्रांसजेंडर्स को कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगी कि चीज ये लॉ है कि एक्ट बन चुका है ये करें, और ये लॉ 2018 में पास हुआ था और 2021 में इनके रूल्स आए थे
اور جیسے کہ آپ نے بیان کر دیا کہ نہ اس میں کہیں بھی ہوموسیکشولیٹی کی بات نہیں ہے. صدرہ میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں. بیسکلی اس لا کو بہت پولیٹیسائز کیا گیا ہے. اس کے پیچھے ایک کیمپینز چلائی گئی ہیں جس کا نقصان صرف اور صرف کمیونٹی اٹھائے گی. نہ اس میں کوئی پولیٹیکلی لوگ اس کا نقصان اٹھائیں گے, نہ کوئی سس جینڈر کا انسان اس کا نقصان ہوگا. نقصان صرف ہمارا ہوگا. اور ہمیں جو پولیٹیسائز کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی جماعت ہے. بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن جب آتا ہے تو اس وقت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. الیکشن میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قوم کو, کسی نہ کسی مذہب کو ٹارگٹ کیا ہی جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے چیزیں بڑی ورسٹ ہوتی ہے. اور ہمیشہ پاکستان کا الیکشن بڑا ہی خطرناک رہا ہے, اور اس بار یہ الیکشن ہمارے لیے خطرناک ہے. اور اس بل, جب یہ بل پاس ہوا تب میں خود بھی پارلیمنٹ ہاؤس گئی تھی, اور ہم نے تمام لوگوں کی پارٹیز سے جو ہے مشاورت کی تھی. ہمارے لیڈرز نے وہاں پہ اسپیچز کی تھی. اس وقت اس بل پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا. اعتراضات ہیں کیا اس وقت بھی؟ اگر جب اعتراض, میں نے ایک تو آپ سے کہا کہ مختلف بلاگرز کا میں سن رہی تھی جن کا اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جی اس لا کے ذریعے مرد اور مردوں کے بیچ میں شادی ہو سکتی ہے, وچ از ایبسولوٹ فیلسی. لیکن اعتراض اگر میں پوچھوں تو ہے کیا میڈیکل ایگزامینیشن والا اعتراض ہے؟ بیسکلی جو اعتراض ہے نا وہ یہی ہے ہمارے عوام کو, جو آپ نے ابھی فرمایا ہوموسیکچولیٹی کا. کیونکہ یہ بات جو پورے پاکستان کیا پورے دنیا میں جس طرح پورٹرے کر کے بتائی گئی, جو پروپیگنڈا ہوا, تو لوگ ہمارے بڑا پریشان ہو گئے. اور یہ پریشان کن بات بھی تھی کہ ہوموسیکچولیٹی کا بل ان پاکستان. دین لوگوں کو ریئلائز ہوا نہیں, یہ تو جینڈر جو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے. اعتراض تو اس پہ ہے. تو اس پہ اعتراض ہے جس پہ 4 نکات انہوں نے دیے ہیں کہ بھائی یہاں 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 جینڈر, ان شارٹ کہ آپ جو ہے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کو ختم کریں. اور 5واں نکات جس کا ذکر شاید ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, میڈیا میں نہیں ہو رہا, لیکن ڈاکیومنٹیشن میں ہو رہا ہے, جو جماعت اسلامی کی طرف سے سینیٹر صاحب نے جو اپنا وہ بل پیش کیا ہے, وہ 5واں ہے وراثت کا حق. ہمارے آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو مردوں کا حقوق ملیں گے اور عورتوں کو عورتوں کے حق ملیں گے شرعی طور پہ. لیکن اسی طرح شریعت میں خواجہ سراؤں کا بھی حق اسی طرح ڈیوائیڈ ہوا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ چیز مینشن نہیں. اور جب نام آپ خواجہ سرا کا مینشن نہیں کرتے ہیں, تھرڈ جینڈر کا مینشن نہیں کرتے ہیں, تو ہم کیس نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہاؤ از یہ تو آپ نے کہا کہ 2018 میں باقاعدہ بل پاس ہوا, لیگل فریم ورک آیا. پاکستان کی ریاست, پاکستان کا آئین اس بل سے پہلے ٹرانسجینڈرز کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتا اور کون سے حقوق دیتا تھا؟ اس بل سے پہلے ہمارے پاس میم کوئی حقوق نہیں تھے. نہ ہم کوئی ایف آئی آر کٹ پاتے تھے. اگر ہم ایف آئی آر کٹ پاتے تھے تو دفعوں میں پھر وہی چیز آ جاتی تھی کہ کچھ دفعیں کچھ سیکشل ایکٹس اس طرح کے تھے کہ وہ مردوں کے لیے تھے, عورتوں کے لیے تھے, ہمارے لیے نہیں تھے, تو وہ کیس وہیں رک جاتا تھا. اور اس سے پہلے آپ کی جو شناختی کارڈ بنتا تھا اس میں جنس مرد یا عورت ہی لکھوانی پڑتی تھی, بیکاز تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا. تو ایک طرح سے آپ بلائنڈ آئے, یعنی آپ دیکھیں اگر ہم پاکستان کو سندھ کی طرف دیکھتے ہیں, 4000 سال پرانی آپ کے پاس ایک کمیونٹی موجود ہے. خواجہ سراؤں کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے. آپ نے اور ان کو, ہم نے اور آپ کو ان کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں. لیکن سوچیں کہ ریاست نے ایک آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے کہ ان کے وجود سے ہی انکاری ہیں. لیکن اگین وہی والی کوشچن سنا, ہاؤ ڈو وی, ایک تو ہماری سوشل کنڈیشننگ ہے نا, اور کبھی بھی شاید ہم تیار نہیں تھے. ایک بہت بڑا اعتراضات کا پلندہ ہے جس کا شہزادی نے ذکر کیا. واٹ از جینڈر؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ اعتراض ایک جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف پروکلیم, سیلف آئیڈینٹیفائنگ جینڈر اینڈ سیکسوالٹی از پروہیبٹڈ اور لک ڈاؤن اپون. اس کو آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں؟ سدرا بالکل ویسے جیسے آپ نے کیونکہ ڈیفینیشن سے شروع کیا تو میں چاہوں گی کہ میں وہاں سے پک کروں. جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ہم میسکولینٹی اور فیمینینٹی یعنی نسوانیت یا مردانگی کی بات کرتے ہیں. صحیح. جب ہم بایولوجیکل سیکس کی بات کرتے ہیں یا جینڈر ایز اے بایو ریلیٹڈ سیکس بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کیسا؟ یس, تو ہم اس میں باڈی پارٹس کی بات کرتے ہیں, کروموزومس کی بات کرتے ہیں. باڈی پارٹس یعنی خالی باہر کے نہیں, اندرونی اعضاء بھی. جی ٹھیک ہے. کروموزومس کی بات کرتے ہیں اور ہارمون بیلنس کی بات کرتے ہیں. جہاں پر آپ کہہ دیتے ہیں ایک ٹپکل فیمیل باڈی ہے, اس کو ہم ایز اے فیمیل اور بعد میں جینڈر وومن کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں. صحیح. جب آپ کہتے ہیں ٹپکل میل باڈی ہے تو ہم اس کو
جینڈر میں مرد کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں. تو جو انٹرچینجبل الفاظ ہیں نا سیکس اور جینڈر کے, یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ انسان 3 طرح سے پیدا ہوتا ہے, یا اس کی ٹپیکل میل باڈی ہوتی ہے, یا ٹپیکل فیمیل باڈی ہوتی ہے, یا انٹرسیکس باڈی ہوتی ہے. انٹرسیکس باڈی ہونے کا مطلب ایک اسپیکٹرم ہے جس پہ اس کے جسم کے اعضاء کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں, کمبینیشن ہو سکتا ہے مرد عورت کا, ضروری نہیں ہے کہ وہ فنکشننگ ہو, یعنی ایک اووری ایک ٹیسٹس بھی ہو سکتا ہے جو کہ فنکشننگ نہ بھی ہو تو بھی موجود تو ہے. یعنی ایک ابہام ہوتا ہے کہ جو ایک ٹپیکل باڈی ہے ٹپیکل باڈی سے مختلف ہے. مختلف کا مطلب ڈیزیزڈ نہیں ہے اور ڈیفارمڈ بھی نہیں ہے, ڈیفیکٹ بھی نہیں ہے, صحیح, ویرائٹی ہے. ہاں ٹھیک ہے. آئی ٹاک اباؤٹ جینڈر ویریئنس, ہمارے میں بھی ویرائٹی ہے. اب ہم 3 عورتیں بیٹھے, تینوں بالکل مختلف ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. سو یہ جو مختلف ہونا ہے یہ کیا ہے, انہوں نے ایک لفظ یوز کیا سس جینڈر. میں اور آپ سس جینڈر ہیں کیونکہ جس باڈی میں ہم پیدا ہوئے ہیں, جو باڈی پارٹس لے کے ہم پیدا ہوئے ہیں, ہمارا صنفی اختلاف نہیں ہے اس جنس سے. اگر ذہنی طور پہ میرا ذہن اگر کیونکہ جو سائنس ہے اس کے پیچھے وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو کروموزوم کی وجہ سے اس کے باڈی پارٹس ڈیولپ ہوتے ہیں. جب وہ باڈی پارٹس ایک محدود مدت میں پہنچتے ہیں تو پھر برین کی میسکولنائزیشن یا فیمنائزیشن ہوتی ہے, یعنی کہ برین یعنی آپ کا دماغ پرسیو کرتا ہے کہ آپ میں ہارمونس کون سے سرکولیٹ کر رہے ہیں, ان ہارمونس کے ریسپٹرز ہیں کہ نہیں ہیں. اف آئی گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیل تو بہت زیادہ سائنس ہو جائے گی. میں سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں, جیسے آپ نے بڑا اہم نقطہ یہاں پہ اٹھایا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کے جسم کی, آپ کی جسامت کی ساخت ایک خاص انداز میں ہو, لیکن آپ کے ذہن میں ایک صنفی اختلاف موجود ہو. لائک کہ آپ اپنے آپ کو, آلدو آپ ایک خاتون کی باڈی میں ہیں یا ایک مرد کی باڈی میں ہیں, اپنے آپ کو ایک مرد یا خاتون کے طور پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. اور میرے خیال میں یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس میں 2 اینگلز اب سمجھنے پڑیں گے کہ اس طرح کے اختلافات کو ہمارا دین کیسے دیکھتا ہے, شریعت کیسے دیکھتی ہے, بیکاز آئی تھنک دیٹ از ون آف دا بریکنگ اور میکنگ فیکٹرز. اور سیکنڈلی پھر یہ کہ اس کا کیا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے, بیکاز ہمارے یہاں اچانک سے اب یہ بحث بھی ہوگی, جیسے ہم نے میڈیکل بورڈ کی بات کی کہ اگر جی ایسا کوئی صنفی اختلاف ہے تو پہلے اس کو پروو کیا جائے, اور پروو کیسے کرے, اس کے لیے ٹیسٹ ہوں گے, فلانا ہوگا, ڈھماکہ ہوگا. تو کیا ان دونوں صورتوں سے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے, اینڈ آر وی گوئنگ ان دا رانگ وے لوکنگ فار ایویڈنس؟ کیا ایک شخص کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کیا چوز کرتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.